دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، تین چیزیں خرچ کرنے میں۔ ایک تو یہ اس کا اپنا لقمہ حلال کتنا ہے، اس میں حلال کتنا ہے، دوسرا اخلاص کتنا ہے، اور تیسری چیز مصرف کتنا بڑھیا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو رعایت رکھنے سے پھر 1 روپیہ نہیں رہتا، 1 لاکھ 1 لاکھ نہیں رہتا، پھر آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا کہ اللہ اس کا اجر و ثواب کتنا بڑھا دے۔ اخلاص کتنا بڑھیا ہے، لقمہ حلال کتنا، اس لیے کہ حرام مال اس کے خرچ کرنے کا ثواب کوئی نہیں۔ وبال کا تو ڈر ہے، وبال ہو جائے گا، کہ حرام کو خرچ کر کے ثواب کی امید رکھ رہا ہے، وبال کا ڈر ہے۔ لیکن حلال حرام خرچ کرے گا، چاہے کروڑوں روپے خرچ کر دے، خیرات کر رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، ہسپتال بنا رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، کروڑوں خرچ کر، حرام کر رہا ہے، گناہ کا خطرہ ہے۔ حلال کی قیمت ہے۔ دیکھو بیج مریل ہو نا، کتنی زمین زرخیز ہو، مریل بیج اس سے کچھ نہیں اگتا، اور چاہے وہ بوریوں کے بوریاں زمین پہ ڈال دے، اس سے تو کیڑا لگا ہوا ہے، اس بیج پہ تو کیڑا لگا ہوا ہے، اس نے کیا پھل دینا ہے۔ بیج ٹھیک ہو، اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اس کی رضا مقصود ہے اس فریضے کی ادائیگی میں۔ مصرف بڑھیا ہو تو اس کی برکت سے میں عرض کر رہا ہوں، پھر اللہ کتنا دیتا ہے تو اللہ کا کہا سچا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا دیتا ہے کہ بس جتنا وہ چاہے۔ اور بھائی بادشاہوں کا بادشاہ اپنے انداز سے چاہتا ہے، ہاں اس نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ فلاں آدمی نے، اس نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ وزیر نے۔ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ بادشاہ نے دیا ہے۔ یہ کس نے دیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بادشاہوں کے بادشاہ نے دیا ہے۔ تو وہ اپنے انداز سے دیتا ہے۔ تو صدقہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، اس میں مال کا حلال ہونا ضروری ہے، خلوص ہونا ضروری ہے، بڑھیا مصرف کا ہونا ضروری ہے۔